پچھلے چند جمعوں سے مسنون نماز اور اس کی تفصیلات کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ نماز وتر اور فوت شدہ نمازوں کا بیان ہوگا۔ دیکھیں، وتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الوتر حق علی کل مسلم، کہ مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر وتر پڑھنا لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الوتر لیس بحتم، وتر کوئی فرض کی طرح نہیں ہے کہ حتمی ضروری ہے، لیکن کہیئت المکتوبتی، یعنی فرض نماز کی شکل میں نہیں ہے، لیکنہ سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ایسی سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کی تلقین کرتے تھے، اس لیے اسے ٹھیک ہے کہ یہ فرض کی طرح نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، بے شک اللہ بھی وتر ہے، یعنی اکیلا ہے، کیونکہ وتر اکیلا ہوتا ہے تو یحب الوتر، اسے وتر سے بڑی محبت ہے، یعنی وتر پڑھنے کو وہ بہت پسند فرماتا ہے۔ لہذا وتر جو ہے سفر ہو یا حضر ہو، دونوں میں پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا جو وقت ہے وتر پڑھنے کا، یہ سمجھ لیں کہ وتر جو ہے یہ قیام اللیل کا حصہ ہے، رات کی جو نماز ہے تہجد کی، یہ اس کا حصہ ہے، نہ کہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے۔ عموماً سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ جنہوں نے صبح نہیں اٹھنا ہوتا تو ان کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیا کریں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، نہیں، بلکہ یہ تہجد کی نماز کا، صلاۃ اللیل کا یہ حصہ ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وقت کے حوالے سے فرماتے ہیں الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء، وتر کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کر الی ان یطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی فجر تک جو ہے وتر پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن وتر کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہی ہے، وتر کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ البتہ سونے سے پہلے اگر خیال ہو کہ میں صبح نہیں اٹھوں گا تو سونے سے پہلے وتر پڑھنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل، جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکے گا، یعنی رات کے آخری حصے میں بیدار نہیں ہو سکے گا، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، تو پھر پہلے وقت میں ہی یعنی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، اور جس کی کا خیال ہو کہ میں صبح یقیناً اٹھوں گا، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھے، یعنی وتر کی نماز پڑھے۔ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، یاد رکھو کہ جو آخری وقت کی نماز ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مشہودۃ، یعنی یہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وذالک افضل،
اسی وقت وطر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی طرح تہجد نماز پڑھنے والوں کو وطر آخر میں پڑھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، جو تم نے رات کی نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، پھر وطر آخر میں پڑھو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آخر میں وطر پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو صبح اٹھ کر تہجد پڑھیں گے تو وہ وطر چھوڑ دیں اور اس تہجد کی جتنی رکعات پڑھنی ہو پھر آخر میں وہ وطر پڑھ لے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے۔ البتہ جو عشاء کے ساتھ نماز وطر پڑھ لیتے ہیں تو پھر وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وطر رہ جائیں تو نماز فجر سے پہلے وطر پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اذان کے بعد وطر پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کے بعد بھی اگر وطر رات کے رہ گئے ہوں، آپ رات نہ پڑھ سکے ہوں کہ صبح اٹھیں گے پڑھ لیں گے، اور نہیں اٹھ سکے تو آپ اذان کے بعد بھی اس روایت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح وطر کی جو رکعات ہیں ان کی تعداد مختلف ہے۔ 1 وطر بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی اور 9 تک کا ذکر ہے۔ 1 رکعت پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سادہ سا ہے کہ 1 رکعت پڑھیں اور سلام پھیر دیں، یعنی جو قنوت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، یعنی جو بھی طریقہ سلام پھیرنے کا تشہد کے بعد وہ اسی طریقے سے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، جو رات کی نماز ہے وہ 2 کر کے ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ، اور جس کو یہ ڈر ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو پھر وہ 1 رکعت پڑھ کر اپنی نماز کو طاق بنا لے، یعنی وطر ادا کر لے 1 رکعت۔ ما قد صلی، جتنا بھی پڑھا ہے اس کو 1 وطر پڑھ کے طاق بنا لے۔ تو معلوم ہوا کہ 1 وطر بھی ثابت ہے۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے بعد 1 وطر پڑھا، یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا وطر 1 تعداد میں 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 رکعات وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حکم ہے کہ لا توتروا بثلاث ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ 3 رکعات اگر وطر پڑھنی ہو تو مغرب کی نماز سے مشابہت مت کرو، یعنی جس طرح مغرب کی نماز میں 2 تشہد ہیں، 2 رکعات کے بعد 1 تشہد اور پھر آخری رکعت میں پھر تشہد، تو ایسا مت کرو کہ مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت ہو۔ اب مغرب کی مشابہت سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ مغرب کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پہ 3 رکعات اکٹھی کر کے پڑھ لی جائیں اور درمیان میں تشہد نہ بیٹھا جائے، یعنی آخری تشہد کیا جائے۔ تو مغرب کی نماز میں تو دوسری رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، وطر میں تشہد پہلا نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے مغرب کی نماز کی ساتھ مشابہت نہ کرنے کا۔ اور دوسرا کہ 2 رکعات الگ پڑھ کے سلام پھیرا جائے اور پھر 1 رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیرا جائے، یعنی قنوت کے بعد، یعنی جو طریقہ وطر پڑھنے کا ہے، یعنی 2 رکعات الگ پڑھ لی جائیں اور پھر 1 رکعت الگ پڑھی جائے۔ یہ 3 وطر پڑھنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اسی طرح 5 رکعات وطر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور 5 رکعات وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھیں،
آخری رکعت میں تشہد بیٹھیں اور سلام پھیر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 رکعات وتر پڑھتے تو صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت۔ اسی طرح 7 رکعات وتر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ 7 رکعات وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اور دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں طریقے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں صلی 7 رکعات لا یقعد الا فی آخرہن۔ یہ نسائی کی روایت ہے کہ آپ 7 رکعات پڑھتے اور آخری رکعت میں جا کر بیٹھتے، اس سے پہلے کسی رکعت میں نہ بیٹھتے تھے۔ یہ ایک طریقہ جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، یہ نسائی کے مطابق۔ اور دوسرا بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی بتایا ہوا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعات وتر اس طرح پڑھتے کہ وہ 6ٹھی رکعت میں تشہد بیٹھتے، 6ٹھی رکعت میں تشہد بیٹھتے، لیکن سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 7ویں رکعت پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے۔ یہ بھی نسائی ہی کی روایت۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح 9 رکعات جو وتر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ بھی حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعات وتر پڑھتے تو صرف 8ویں رکعت پر تشہد بیٹھتے، 8ویں رکعت پر تشہد بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، دعا کرتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت ادا کرتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر وہ سلام پھیرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت۔ تو گویا 9 رکعات وتر پڑھنے کے لیے 8ویں رکعت پہ تشہد کرنا ہے اور بغیر سلام پھیرے پھر کھڑے ہو جانا ہے، جیسا کہ 7 رکعت میں بھی اس طرح تھا۔ تو اور پھر اس کے بعد 9ویں رکعت پڑھ کے پھر آخر میں سلام پھیرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہ مسلم کی روایت۔ وطروں میں جو قرآن مجید کی قرات ہے ان میں یہ ذکر ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر صرف کبھی پڑھتے، لیکن عموماً زیادہ تر آپ 3 وطر ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح تراویح میں ایک وطر کی بجائے 3 ہی پڑھنے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 رکعات کا ذکر نہیں ہے، 11 رکعات کا ذکر ہے۔ تو اس لیے 8 رکعت تراویح کے بعد یعنی 3 رکعات وطر کے پڑھ کے پھر اس کو 11 کرنا چاہیے۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ اس موقع پر ایک وطر ثابت نہیں ہے کہ وہ 9 رکعات ہوں گی، جبکہ 11 رکعات کا ذکر ہے تراویح میں۔ اسی طرح قنوت وطر کب کرنا چاہیے؟ نماز وطر میں قنوت رکوع سے پہلے کرنا بہتر ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر طریقہ رہا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وطر پڑھتے قنوت جو ہے
وہ یعنی دعا رکوع سے پہلے پڑھتے. یہ ابن ماجہ کی بھی، بخاری کی بھی، مسلم کی روایت. اسی طرح دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے، جائز ہے. رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے. یعنی صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک میں قیام اللیل کروا رہے تھے، تو آپ نے دعائے قنوت پڑھی یعنی وتر میں، اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے. اس کا مطلب یقیناً وہ رکوع کے بعد وہ دعا کر رہے تھے، پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع کے بعد بھی قنوت پڑھنا جائز ہے، اور رکوع سے پہلے بھی جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قانت رسول اللہ بعد الرکوع، ابن ماجہ کی یہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آسانی کے لیے کبھی ایک عمل کیا، کبھی اور عمل کیا، تو یہ ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر معمول تھا وہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنے کا تھا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھاتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہاتھ انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آخری رکعت میں وتر کی قل هو اللہ پڑھتے تھے، ثم یرفع یدیہ، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، فیقنت قبل الرکوع، رکوع سے پہلے وہ پھر دعا پڑھتے، قنوت پڑھتے تھے. یعنی بعض لوگ ایک اور عمل کرتے ہیں دعائے قنوت سے پہلے، یعنی قنوت وتر سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ قنوت وتر کے وقت تکبیر کہی جائے اور ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ ثابت نہیں. اسی طرح وتروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ آپ سبحان الملک القدوس فرمایا کرتے تھے. سبحان الملک القدوس یعنی یہ آپ فرمایا کرتے تھے. اور آخری مرتبہ 3 مرتبہ فرماتے، آخری مرتبہ اسے ذرا لمبا کر دیتے تھے، سبحان الملک القدوس، یعنی ذرا اس کو زیادہ لمبا کر دیتے تھے. اور اسی طرح وتر کے بعد جو نماز ہے یہ جائز ہے. وتر کے بعد یعنی جب آپ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بیٹھ کر ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو یہ جائز ہے. یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے. لیکن جب آپ نے صبح وتر پڑھنے ہیں پھر یہی حکم ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم اللیل الوتر، کہ رات کی نماز کا آخری حصہ تم وتر کو کیا کرو. یعنی پھر وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، پھر وہ آخر میں وتر پڑھنے چاہیے صبح جب آپ تہجد کے بعد وتر پڑھ رہے ہیں. لیکن عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے ان 2 رکعات کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا لمبا لمبا قیام کرنا، پھر تہجد کی نماز پڑھنا، پھر لمبے قیام کے ساتھ، اور پھر وہ پڑھنا وتر پڑھنا. آخر میں 2 رکعت بیٹھ کر تھکے ہوئے ہوتے تو پڑھ لیتے تھے. وہ فرماتے ہیں علماء کہ ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا
کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، لیکن ہمیں جو حکم ہے، کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بغیر وجہ کے درست نہیں، اس وجہ سے ہمیں کھڑے ہو کر ہی یہ 2 رکعت اگر پڑھنی ہو تو پڑھنی چاہیے۔ آخر میں فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ پڑھنا لازم ہے، لیکن ہمارے ہاں سستی کوتاہی کر کے وقت نکال کر بعض اوقات پڑھی جاتی ہے۔ بلا وجہ نماز لیٹ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق ہوتا ہے وہ جو انتظار کرتا رہتا ہے، پھر جب سورج نکل آتا ہے، نکلنے والا ہوتا ہے، پھر بھاگ کر ٹھونگے مارتا ہے۔ تو یہ بلا وجہ بلا ضرورت نماز لیٹ کر کے پڑھنا، لیٹ کرنا نماز کو، یہ منافق کی نشانی بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی صلاۃً فلیصلی اذا ذکرہا، جو نماز کو بھول جائے یا سویا رہے اور نماز چلی جائے تو جب اسے یاد آئے وہ فوراً نماز پڑھ لے، اور جب اسے جاگ آئے فوراً نماز پڑھ لے۔ لہا لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے علاوہ اس کے ذمے اور کوئی کفارہ نہیں، بس وہ رہ گئی تھی، پڑھ لی ہے، بس یہی اس کا کفارہ ہو گیا، اس کے سوا اس کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں غزوہ احد میں رہ گئی تھیں ان کی قضائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کی تھی۔ فجر کی سنتیں ادا کی جائیں گی، یعنی قضا کرتے ہوئے فرض نماز قضا ہوئی صبح کی تو فجر کی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ باقی جو قضا نمازیں ہیں ان کی سنتیں ادا کرنے کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح جو قضا شدہ نمازیں ہیں انہیں ترتیب سے پڑھا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ترتیب نہ رہے تو بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی تھی۔ عین ممکن ہے کہ وہ خندق کھودنے کے مسائل اور مصروفیت اور مغرب کا وقت جا رہا ہو تو آپ نے مغرب پڑھ لی کیونکہ اس کا اب وقت جا رہا ہے، اور پھر بعد میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کبھی مجبوری میں ترتیب نہ رہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ قضا نمازیں پڑھی جائیں۔ قضائے عمری کا مسئلہ، ایک ہمارے ہاں خیال ہے کہ آپ 13 سال کے تھے، 14 سال کے تھے، آپ پہ نماز فرض ہوگی، آپ نے نہیں پڑھی، پرواہ نہیں کی، آپ 50 سال کے ہو گئے تو اب آپ کے ذمہ 35-40 سال کی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز یہ پچھلی رہی ہوئی پڑھ لیں تو جائز ہے، یہ اس کا حل ہے جو آپ کی نمازیں رہی ہوئی ہیں، اور اس عمل کو کہا جاتا ہے یہ قضائے عمری ہے۔ تو اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی اپنایا جاتا ہے، وہ بہت آسان ہے۔ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، پھر بعض لوگ 2 نمازیں بھی پڑھواتے ہیں ہر نماز کے ساتھ۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ 40-45 سال کی عمر میں جو نماز شروع کرتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ ایک نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ دوسری جب پڑھنی پڑتی ہے تو وہ 2-4 دن مہینہ چلتا ہے، پھر وہ اصل نماز سے پھر رہ جاتا ہے، یعنی پھر وہ اصل نماز سے جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ شریعت سے بالکل اس کا ثبوت نہیں۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ ایک اور طریقہ بھی جو بڑا آسان طریقہ ہے وہ نکالا گیا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، قضائے عمری کا دوسرا طریقہ۔
کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھنے کے بعد آپ آ جائیں مسجد میں یا جہاں پر بھی ہوں، آپ فجر کی نماز پچھلی ساری نمازوں کے بدلے میں پڑھ لیں، نیت کر کے یہ میری فجر کی جتنی نمازیں رہی ہیں یہ اس کے بدلے میں، اور وہ پڑھ لیں فجر کی نماز۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ظہر کی نماز جتنی میری رہی ہیں پوری زندگی میں، یہ میں ظہر کی پڑھنے لگا ہوں ایک، یہ اس کے بدلے میں ہوگا۔ پھر اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء، یہ اگر آپ پڑھ لیں جمعے کے بعد، رمضان المبارک کے آخری جمعے کے بعد، تو آپ کی قضائے عمری ہو جائے گی۔ کوئی ان چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا، البتہ ایک اللہ کا حکم جو نظر آتا ہے اس بارے میں، وہ آپ سن لیجئے قرآن مجید اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کے برعکس ایک بات بیان فرمائی، سن لیجئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر کچھ ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کو، یعنی والدین، دادا پردادا سارے پڑھتے آ رہے تھے، پھر کچھ ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یقیناً وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ، اب دیکھیں سن لیں، واضح اللہ فرما رہا ہے، یہاں نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز ضائع کرنے والوں کو کہا گیا جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا گیا إِلَّا مَن تَابَ، مگر جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور اپنے ایمان کو ٹھیک کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لا یظلمون شیئا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ یہ سورہ مریم کی آیت۔ تو معلوم ہوا اگر آپ پچھلی چھوڑی ہوئی نمازوں کی توبہ کر لیں اللہ سے پکے دل کے ساتھ اور آئندہ پڑھنا شروع کر دیں، تو پچھلے کی جب توبہ ہو جائے گی، آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا ایمان ٹھیک ہو جائے گا، پھر اللہ آپ کو جنت میں ضرور لے جائے گا۔ اس لیے دیکھیں ویسے بھی آپ سوچیں، حیض و نفاس میں عورتوں کو نماز معاف ہے، کیوں؟ کہ مشکل ہے کہ 5 دن کی، 6 دن کی، 4 دن کی نمازیں اب ایک عورت کے ذمہ لگ جائیں کہ وہ رہ گئی تھی پڑھو، اللہ نے معاف کر دی۔ اچھا اگر 5-6 دن کی ہر مہینے اللہ عورتوں کو نماز معاف کر دیتا ہے، یعنی تو کیا 40 سال کی نمازیں آسان ہیں؟ وہ اس سے زیادہ مشکل ہیں، تو وہ بھی آپ توبہ کر لیں تو اللہ ضرور معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں۔ دیکھیں اگر نماز فرض ہے تو روزہ بھی تو فرض ہے، پھر ہر سال کے 30 روزے بھی رکھیں۔ آپ کو کتنی زندگی اللہ نے دی ہے، ممکن ہے آپ 40 سال کی عمر میں نماز شروع کریں اور آپ کی عمر 70 سال ہو جائے، تو آپ 30 سال کے جو پچھلے 40 سال کی روزے ہیں ہر مہینے کے، ہر سال کے، تو وہ روزے آپ رکھیں تو کیسے رکھ سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی تو فرض ہیں۔ اگر نماز فرض ہے تو روزہ بھی فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ نماز پڑھنے کا عزم کریں اور پھر اسے نہ چھوڑیں۔ یہی عمل جو ہے توبہ کے بعد اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور ہاں اب یہ طے کرنے کے بعد کہ اب میں نے نماز نہیں چھوڑنی، چھوٹ گئی، پھر پڑھیں، پھر اسے نہ چھوڑیں۔ 1 دن کی نمازیں ہیں، 2 دن کی نمازیں ہیں، کسی سفر میں، بیماری میں، کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، وہ نہ چھوڑیں، وہ پڑھیں۔ لیکن جو پچھلی پوری زندگی کی نمازیں ہیں، قضائے عمری کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، خاص طور پر نماز، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔